اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جی پیارے بچوں، ہم کر رہے ہیں باب دوم، اور باب دوم میں حصہ عبادات، لیکن آج عنوان آپ ہمیں بتائیں گے۔ جیسے کہ آپ اعلان کا نام آتا ہے یا اطلاع کا نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً آواز کا نام آتا ہے۔ تو آواز کس کی آتی ہے جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں؟ جی، اذان کی آواز آتی ہے، اور جو اذان دے رہا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مؤذن۔ جی، تو آج ہم سبق نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اذان اور مؤذن۔ تو اذان کسے کہتے ہیں؟ اطلاع کو یا اعلان کرنے کو، اور مؤذن وہ جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ نماز پڑھنے جائیں گے ان سب کی نیکیوں کا ثواب بھی تو مؤذن کو ملے گا نا۔ اور مؤذن کی تو پہچان ہی الگ ہے، کیونکہ جنت میں اس کی گردن سب سے لمبی ہوگی۔ تو آئیے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں اس سبق میں۔ پڑھتے ہیں اپنا سبق۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب دوم ایمانیات و عبادات میں حصہ عبادات میں سبق نمبر 2 کرنے جا رہے ہیں، اذان اور مؤذن۔ حاصلات تعلم ہے کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ جان سکیں کہ اذان اسلامی شعائر میں سے ہے، اذان کی فضیلت و آداب سے واقف ہو سکیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اذان کا ذکر اس طرح کیا ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 58 ہے، جس کا یہ ترجمہ یہاں پر موجود ہے۔ اب کرتے ہیں اذان کا تعارف۔ جی پیارے بچوں، اذان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ اذان اسلامی شعائر میں سے ہے۔ اسلامی شعائر سے مراد ہے ایسی علامات یا احکامات ہیں جن سے اسلام کی عظمت اور شناخت واضح ہو، جیسے خانہ کعبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اذان وغیرہ۔ اذان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ دین اسلام میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جو لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے بلند آواز سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اذان دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور مسلمان اپنا تمام کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کر کے مسجد میں نماز ادا کریں۔ اذان قبلہ رخ کھڑے ہو کر دی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اچھی طرح سے اذان کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب بھی اذان ہو تو آپ اپنا تمام کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کے لیے مسجد میں جانے کی تیاری کریں۔ اذان کی فضیلت اور اہمیت۔ اذان روزانہ 5 مرتبہ ہر فرض نماز اور نماز جمعہ سے پہلے مقررہ وقت پر دی جاتی ہے۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ دین اسلام میں مؤذن کا بڑا درجہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان دینے والے قیامت کے دن سب لوگوں سے نمایاں نظر آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس باقی لوگوں سے زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان سن کر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کی نماز کا ثواب بھی مؤذن کو ملتا ہے، اور نمازیوں کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اذان دینے کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اذان اللہ تعالیٰ کے اذکار میں سے ایک عظیم ذکر اور اسلام کی شان و شوکت کا ایک بہترین عملی مظاہرہ ہے، جس کی مثال دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں پیارے بچوں، دین اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ آپ نے ضرور سننا ہے اور ان کو یاد بھی رکھنا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ اذان کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، توحید اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ جو لوگ ادب و احترام سے اذان سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، قیامت کے دن حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم ایسے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب مؤذن اذان دینا شروع کرے تو اپنے معمولات کو چھوڑ کر اذان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
اور کلمات اذان کو دہراتے جائیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے ذکر پر درود و سلام پڑھیں۔ ایک سچے مسلمان کے کانوں تک جب بار بار اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اپنی رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز قائم کرنے میں ہی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو ضرور اچھی طرح سے نماز کی فضیلت اور اہمیت یاد ہو گئی ہوگی۔ اب پڑھتے ہیں اذان کے آداب۔ اذان کے کلمات ادا کرتے اور سنتے وقت درج ذیل آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اذان کے کلمات باوضو ہو کر ادا کرنے چاہیے۔ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے۔ اذان دیتے وقت مؤذن کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اذان بلند آواز سے کہنی چاہیے۔ جب اذان شروع ہو تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور جیسے جیسے مؤذن اذان کے کلمات کہے سننے والے کو بھی اسی طرح دہرانا چاہیے۔ البتہ ذکر رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر درود و سلام اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے۔ اذان کے بعد مسنون دعا اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اب ہم پڑھتے ہیں حاصل کلام۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اذان کے احترام کی عادت اپنائیں۔ جب بھی اذان سنیں تو ضروری ہے کہ اگر ہم گفتگو کر رہے ہوں تو خاموش ہو جائیں اور فوراً نماز کی تیاری کریں۔ باجماعت نماز پڑھنے سے ہمیں وقت کی پابندی کی عادت پڑے گی اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے سبق پڑھا، آپ نے اذان کے بارے میں جانا، آپ نے مؤذن کے بارے میں جانا، لیکن ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز جو آپ نے مستقل عملاً اپنے زندگی میں نافذ کرنی ہے وہ ہے اذان کے آداب۔ جی، اذان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور ادب کا تقاضا ہے کہ کلمات کو ساتھ ساتھ دہرایا جائے۔ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے تو ہم اس کا لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کر جواب دیں۔ جی، تو ان سب چیزوں کو یاد رکھیے گا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بتائیے گا۔ اسی پیاری بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کی مشق میں، تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔